ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی بھائی کی ہدایت پر کراچی کے مختلف سیکٹروں میں علاقوں میں استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوئے۔ آج بھی جو پرچم کشائی مرکز اہل سنت کی جانب سے اس زمانے سے ہوتی ہے کہ جب قائد سنی تحریک محمد سلیم قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس مرکز کا آغاز کیا، تب سے یہ جگہ مختص بھی ہے اور آج ایک شہید کے نام سے، شہید دانش قادری چوک کے نام سے یہ جگہ مختص ہے۔ اور الحمدللہ اس سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جشن ولادت ہے اس میں ہمیں موقع عطا فرمایا، اور اس موقع پر سربراہ پاکستان سنی تحریک کی یہ ہدایت ہے کہ پورے ملک میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شایانہ شان طریقے سے منایا جائے۔ جو کمی بیشی پچھلے سال رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ دشمن ایسے عناصر جو ملک کے بھی دشمن ہیں، جو دین اسلام کے بھی دشمن ہیں، ان پر ہماری نظر خاص طور پر پاکستان سنی تحریک کے کارکنان ذمہ داران کی نظریں ہر وقت رہتی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو دشمن اسلام ہیں، دشمنان پاکستان ہیں، تو ان پر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم وہ صحنیات بھی نہیں بھول سکتے، وہ واقعات بھی نہیں بھول سکتے جو نشتر پارک میں ہوا۔ ہماری پوری اعلیٰ قیادت شہید ہو گئی۔ محمد سربراہ سنی تحریک محمد عباس قادری رحمۃ اللہ علیہ، شہید محمد افتخار احمد بھٹی، محمد اکرم قادری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالقدیر عباسی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی شہداء 63 شہداء ہماری پوری اعلیٰ قیادت شہید ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے بلوچستان مستون کے اندر بھی ایک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دھماکہ ہوا، اس میں بھی 100 سے زائد عشاقان رسول انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار رہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم جشن عید میلاد النبی منانا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ قائد سنی تحریک محمد سلیم قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی کہ ہم جشن عید میلاد النبی کی بڑی رات میلاد ریلی کا انعقاد کرتے ہیں، اور آج یہ 37واں یہ میلاد ریلی انشاءاللہ تعالیٰ انعقاد پذیر ہوگی۔ انشاءاللہ 37واں میلاد جلوس اسی مرکز اہل سنت سے نکلے گا اور نشتر پارک اور نورانی چورنگی انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شوق سے، اس ذوق سے منائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کر سکے۔ ہم اس طرح سے میلاد منائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمارا یہ مقصد جو قائدین کا مقصد ہے، جو سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن ہے، وہ حقیقی معنوں میں اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، حقیقی معنوں میں اعلیٰ حضرت کا مشن ہے۔ تو اس نعرے کے تحت کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، کون سا شعر پورا؟ یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ ہم تو انشاءاللہ عز و جل نہ کبھی گستاخان رسول سے ڈرے ہیں، نہ گھبرائے ہیں۔ کیسے کیسے موقع آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہوئی، کیسے کیسے موقع آئے ہیں کہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں ہوئی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہوئی، مگر سنی تحریک کا کارکن کبھی کسی سے ڈرا نہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں، نہ انشاءاللہ ہم پہلے جھکے تھے نہ اب جھکیں گے۔ اور ہم نے یہ بات برملا کہی ہے کہ جس طرح پچھلے مہینے جو 10 محرم الحرام کو جیو ٹیلی ویژن نے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جو ویڈیو جاری کی، اس کے خلاف الحمدللہ پاکستان سنی تحریک کھڑی ہے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح جو گستاخیاں ARY نے کی ہے اس پر پردہ ڈالا جائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے اہل سنت کے لوگ ہیں جو پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اہل سنت کے لوگ ہیں جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو گستاخی کرے گا، جو بے ادبی کرے گا، اس کو اس کا حساب ان سے ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یا ہمیں پلا ہو جانا چاہیے، یا ہمیں جو ہے کسی کے ساتھ رعایت کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے کسی کے ساتھ رعایت کر دی تو پھر اللہ عز و جل ہمارے ساتھ رعایت نہیں فرمائے گا، ہمارے ساتھ بھی پھر رعایت نہیں ہوگی۔ جو گستاخی کرے گا، جو بے ادبی کرے گا، اس کو اس کا حساب اس دنیا میں ہی دینا پڑے گا، کیونکہ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ثابت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح منائیں، اس طرح فرض و واجبات کی ادائیگی کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد ایسے منائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر توجہ فرمائیں، ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی ایسی محبت ہو، ایسا جذبہ ہو، ایسا عشق ہو کہ اللہ بھی خوش ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا، ہمیں دنیا کا مقابلہ نہیں کرنا، مگر ہاں ہمیں اپنی جو ہے حاضری یہ یقینی بنانی ہے۔ جس طرح سے ہمارے قائدین آج تک جس طریقے سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہے، اور یہ ضرور کہ ہر علاقے میں، شہر میں، پورے ملک میں جہاں جہاں اہل سنت کے لوگوں کو کہیں پریشانی آتی ہے، انتظامیہ کے لوگوں کے سامنے کوئی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے، کسی پروگرام کو خراب کیا جاتا ہے، کسی جلسے جلوس ریلیوں میں کہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے، تو وعدہ کریں انشاءاللہ وہ ضرورت کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم انتظامیہ سے ان لوگوں کی مدد کریں گے۔ اہل سنت کے جہاں چراغیں ہوتے ہیں، جہاں ریلیاں نکلتی ہیں، جلسے جلوس منعقد ہوتے ہیں، جہاں پر سیمینار منعقد ہوتے ہیں، میلاد کی محفلیں نعتیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی ہم سیکیور کریں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے اور ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس کو بھی پورے کراچی میں، جس کو بھی، جس تنظیم کو، جس اہل سنت کے کسی انجمن کو، کسی ادارے کو کہیں رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو انشاءاللہ مرکز اہل سنت سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کی رکاوٹ دور ہوگی۔ ہم انتظامیہ سے بات کریں گے، اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی میٹنگز کے اندر جو ربیع الاول شریف کی میٹنگیں ہوئی ہیں اس میں ہمارے ذمہ داران نے بھرپور شرکت کی ہے اور اہل سنت کا مقدمہ لڑا ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں ہوں اور اس میں ہم شریک ہوں، اور اس کے اندر اسی طرح ولولے کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میلاد بھی مناتے رہیں۔ اس موقع پر میں یہ دعا بھی کروں گا کہ ہمارے کراچی ڈویژن کے نائب امیر محمد فرحان راجپوت بھائی کی والدہ کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو کل بعد نماز ظہر اولیاء مسجد میں نماز جنازہ ہوگا، لائنز ایریا میں نماز جنازہ ہوگا، اس میں تمام لوگ شریک ہوں، ہم سب انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی میلاد کی محفلیں ہیں، جتنی بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے کارکنان نے، ذمہ داران نے، دیگر تنظیمات نے، اہل سنت کی جماعتوں نے جو تیاری کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے، اس ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت میں ہی موت عطا فرمائے، اور جو لوگ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔